عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں مجاز مرسل کی تعریف اور اس کے اجزاء بیان کروں گا۔ مجاز مرسل کی تعریف یہ ہے کہ جب لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال نہ کیا جائے اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق بھی نہ ہو تو وہ مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یوں کہیں کہ اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص میں اتنی قدرت نہیں کہ یہ کام سر انجام دے سکے۔ مجاز مرسل کے طور پر اس کے حقیقی معنی ہاتھ اور مجازی معنی قدرت میں تشبیہ کا تعلق نہیں بلکہ طاقت یا صلاحیت کا تعلق ہے۔ اس کی اقسام یا اس کے اجزاء، مجاز مرسل کی اقسام یا مجاز مرسل کے اجزاء یہ ہیں، جیسے کہ پہلے نمبر پہ کل کہہ کر جز مراد لینا۔ اس کی مثال نوشین اسلام آباد میں رہتی ہے۔ اس مثال میں کل کہہ کر جز مراد لیا گیا ہے، جیسے کہ نوشین اسلام آباد میں رہتی ہے تو پورے اسلام آباد میں نہیں رہتی ہے۔ کل پورا اسلام آباد کہہ کے نوشین کے لیے اسلام آباد کا ایک چھوٹا سا حصہ، ایک تھوڑا سا حصہ اس کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ وہ وہاں رہتی ہے۔ دوسری قسم ہمارے پاس جز کہہ کر کل مراد لینا، جیسا کہ شجاع نے کانوں میں انگلیاں دی۔ اب اس مثال میں جز کہہ کر کل مراد لیا گیا ہے، جیسے کہ شجاع نے کانوں میں انگلیاں دی۔ انگلیاں کل کہہ کر اس کے اجزاء، اس کا جز پورے مراد لیے گئے کہ اس نے کانوں میں پوری انگلیاں نہیں ڈالی ہیں، پوری انگلیاں اس نے کانوں میں نہیں دی ہیں، کہ کانوں میں اس نے انگلیوں کے پورے دیے ہیں، پورے۔ اچھا، تیسری قسم ہمارے پاس ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا، جیسا کہ اس کی مثال مہمانوں نے مشروب کی بوتلیں پی۔ یہاں پہ ظرف کہہ کر مظروف مراد لیا ہے۔ مہمانوں نے مشروب کی بوتلیں پی، مہمانوں نے مشروب کی بوتلیں پی ہیں۔ اس سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مہمانوں نے کہ ان بوتلوں کے اندر جو کچھ ہے، جو مشروب ہے وہ پیا ہے، بوتلیں نہیں پی ہیں۔ اچھا، مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا، جیسے اس کی مثال ہمارے پاس چائے چولہے پر رکھی ہے۔ یہاں پہ مظروف کہہ کر ظرف مراد لیا ہے، چائے چولہے پر رکھی گئی ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ چائے چولہے پر نہیں رکھی جاتی ہے، چائے کا جو برتن ہے، مظروف ہے، وہ رکھا جاتا ہے، اس کے اندر چائے ہوتی ہے۔ پانچویں قسم ہمارے پاس سبب کہہ کر مسبب مراد لینا، جیسا کہ آج بادل خوب برسا۔ آج بادل خوب برسا، یہاں پہ سبب کہہ کر مسبب مراد لیا ہے۔ بادل نہیں برستے ہیں، بادل یہ سبب ہوتے ہیں بارش ہونے کے لیے، بادل آئے ہیں تو بارش ہوگی، یہ یہاں پہ سبب کہہ کر مسبب مراد لیا ہے۔ چھٹی قسم مسبب کہہ کر سبب مراد لینا، اس کی مثال افسوس اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا۔ اس مثال میں مسبب کہہ کر سبب مراد لیا ہے، یعنی اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے، اس کے ہاتھ سے یعنی اس کی پہنچ سے وہ بات نکل گئی ہے کہ اب اس کے قدرت میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ مجاز مرسل کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کی گئی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں کچھ اور علم بدیع کی اقسام کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ حافظ۔